20 رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی نسبت اور مناسبت تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کے ساتھ ہے جسے ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے 8ویں سال یعنی سن 8 ہجری میں تاریخ اسلام کا یہ عظیم واقعہ رونما ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس سرزمین پر اور اس مرکز زمین پر فتح مندی عطا فرمائی جس سرزمین سے بڑی ہی بے سر و سامانی کے ساتھ یہ 8 سال پہلے نکالے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے فتح مبین فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے واقعے کے رونما ہونے کے سبب کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ یہ سن 8 ہجری میں رونما ہوا۔ اس کے 2 سال قبل یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکے سے دوری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے روک دیا اور بات یہ طے پائی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے اور مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کئی دفعات تھیں، اس میں ایک اہم دفعہ جس کا تعلق فتح مکہ اور پھر جو بنیاد بنا فتح مکہ کے لیے، وہ دفعہ یہ تھی کہ دونوں کے درمیان 10 سال تک کسی طرح کی کوئی ہتھیار بند حرکت یہ نہیں ہوگی، یعنی جنگ و جدال اور قتل و قتال کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اور پھر سارے عرب کو یہ دعوت دی گئی کہ ان میں سے جو بھی چاہے وہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی جس کا حلیف اور جس کا اتحادی بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی قبیلہ اور کوئی بھی شاخ اگر ان دونوں فریقوں میں سے کسی کی بھی اتحادی بن جاتی ہے تو وہ بھی 10 سال تک کے لیے قتل و قتال سے محفوظ ہو جائے گی کہ وہ بھی اس معاہدے کے نتیجے میں باہم ایک دوسرے سے قتل و قتال نہیں کر سکیں گے۔ تو جہاں دیگر قبائل اس معاہدے میں دونوں فریق کے اتحادی بنے، وہیں بنو خزاعہ اور بنو بکر یہ 2 مشہور اور بڑے قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ یعنی بنو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتحادی بن گیا، اور بنو بکر یہ مکہ والوں کا اتحادی بن گیا۔ اب جب یہ دونوں مکہ والوں کے اتحادی بن گئے اس معاہدے میں شریک ہو کر، تو اس کا نتیجہ اب یہ ہوگا کہ 10 سال تک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، اسی طرح جو ان کا اتحادی بنے گا ان کے درمیان بھی جنگ و جدال کا سلسلہ کلیتاً 10 سال کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ نہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان کوئی جنگ و جدال ہو اور نہ ہی دونوں کے اتحادیوں کے درمیان کوئی جنگ و جدال ہو، مگر ہوا یہ کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جو بنو بکر تھے، جو اتحادی تھے مکیوں کے، انہوں نے بنو خزاعہ پر جو اتحادی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے، ان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور ایک زمانے سے ان کے درمیان جنگ و جدال کا سلسلہ جاری تھا، اور اتحادی ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ ہم تو اتحاد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے جنگ و جدال کے بارے میں تصور بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ بنو خزاعہ کو خاموشی سے رات کی تاریکی میں جا کر ان سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیں۔ تو رات کی تاریکی میں بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو مکہ والے جو تھے انہوں نے بھی خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہتھیاروں کے ذریعے، اپنے اوزاروں کے ذریعے بھی ان کی مدد کی اور اپنی افرادی قوت کے ذریعے بھی ان کی مدد کی، اور بنو بکر کے ساتھ شامل اور شریک ہو کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور قتل و قتال کا ماحول جو ہے وہ گرم کر دیا۔ اب بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تو بنو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور آپ کے اتحادی تھے، تو یہ شکایت لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پہنچے۔ جب بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکایت سنی، اور ان کی شکایت سننے کے بعد ظاہر ہے قریش کی طرف سے یہ پہل ہو گئی معاہدے کے توڑنے میں، کہ جو معاہدہ تھا کہ باہم ان دونوں فریقوں کے درمیان بھی اور ان دونوں فریقوں کے اتحادیوں کے درمیان بھی 10 سال تک کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، لیکن جب بنو بکر نے پہل کی اور اس کا ساتھ جو ہے وہ مکہ والوں نے دیا تو اب یہ معاہدہ ان کی طرف سے ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ کے انہی مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے مکہ کی طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوش کرنے کا حکم دیا، مگر آپ نے اس انداز سے حکم دیا کہ کسی کو بھی کانو کان یہ خبر نہیں ہونے دی کہ ہم رخ کدھر کا کرنے والے ہیں اور ہم ادھر جانے والے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اپنے یار غار سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ یہاں تک کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ہم کس طرف جانے کے لیے یہ غزوے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جب تیاریاں مکمل ہو گئی اور تقریباً 10 سے 12 ہزار مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر یہ تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اس لشکر کی شکل میں مکہ معظمہ کی طرف لے کر آپ آگے بڑھے، اور یہاں تک کہ مکہ والوں کو بھی اس وقت تک اس مسلمانوں کے لشکر کے مکہ کی طرف چڑھ آنے کا علم نہیں ہوا جب تک مسلمان مکہ کے آؤٹر پر نہیں پہنچ گئے، جسے مر الزہران کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ آگ جلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر 10,000 سپاہی اور فوجی تھے تو 10,000 مقامات پر آگ جلائی گئی۔ اور مکے والوں نے جب یہ منظر دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ مدینہ والے یہ اچانک مکہ کی طرف چڑھ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو امن مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور ابو سفیان جو ہے اسی مقام پر اسی موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اس موقع پر جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عزت اور یہ شرف عطا فرمائی کہ یہ جا کر مکہ معظمہ میں مکہ والوں کے درمیان یہ اعلان فرما دے کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان تم مکے کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی امان ہے، جو اللہ کے گھر حرم کعبہ میں پناہ لے لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو اپنا ہتھیار اور اوزار رکھ دے گا اسے بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حضرت ابو سفیان کے ذریعے مکے کی گلیوں میں گونجا تو لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ لوگ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، کچھ حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے، کچھ اپنے گھروں کو بند کر کے گھر کے اندر چلے گئے۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پوری طرح چھپا کر اور مخفی رکھا کہ یہ لشکر کدھر جانے والا ہے۔ اس کا فائدہ اب یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاموشی کے ساتھ اور اپنے پلان کو مخفی رکھ کر مکہ معظمہ تک پہنچ گئے تو مکہ والوں کو ہتھیار اٹھانے کا موقع اس بڑی تعداد میں نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں مکہ والوں سے مسلمانوں کی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قتل و قتال یہ برائے نام ہوا، یعنی فتح مکہ کو تاریخ اسلام میں اعظم الفتوح کہا گیا ہے، یعنی تاریخ اسلام کی سب سے بڑی فتح۔ لیکن تاریخ اسلام کی جو سب سے بڑی فتح ہے اس میں جو لوگ شہید ہوئے یا قتل ہوئے ان کی کل تعداد 14 ہے، 2 مسلمان جو شہید ہوئے اور 12 قریش مکہ سے جو قتل کیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن پسندانہ طبیعت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ حرم مکہ یہ تقریباً پوری طرح قتل و قتال سے محفوظ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعظم الفتوح اور فتح مبین کو اس امن و امان کے ساتھ ڈال دیا کہ وہاں پر جنگ و جدال اور قتل و قتال برائے نام ہمیں نظر آتی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے امن و امان کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک فاتح دنیا کا جب کسی مفتوح شہر میں داخل ہوتا ہے جسے اس نے فتح کیا ہے تو اس کا انداز کس طرح متکبرانہ اور فتح مندانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ادائے بندگانہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں، سر پر سیاہ امامہ سجا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بازو اس طرح رب کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے کلمات اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے ہیں اور آپ کا سر اقدس یہ اس طرح شکر میں رب کے جھکا ہوا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف یا ٹوڑی شریف یہ آپ کے اونٹ کی گردن سے مس ہونے کے قریب ہے اور آپ اتنا جھک کر اتنی انکساری اور اتنی عاجزی کے ساتھ اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج اسلام کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کا مرکز اور توحید کا حقیقی مرکز یہ مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے امن و امان کے ساتھ اس شہر مکہ کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے داخل ہوتے ہیں، کعبہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھیے کہ قرآن نے اسے فتح مبین کہا اور اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تاریخ اسلام نے اسے اعظم الفتوح قرار دیا، سب سے بڑی فتح اسلامی، لیکن اس کے باوجود اس پورے دورانیے میں نہ کسی جھاڑ کو کاٹا گیا، نہ کسی گھر کو جلایا گیا، نہ کسی بچے کو ہاتھ لگایا گیا، نہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا گیا اور نہ ہی کسی طرح کا عام جنگ و جدال کا ماحول بنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگ مکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا اور بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ مسلمان وہاں سے نکالے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ 21 سال کا عداوت بھرا ایک تعلق ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم نواؤں کے ساتھ رہا کہ وہ 21 سال سے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن یعنی اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کی ایذا رسانی میں انہوں نے کوئی سسٹم کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود 21 سال کی عداوت کی اور نفرت کی اس لمبی تاریخ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ سارے گھروں کو آگ لگا دی جائے اور سب کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جائے اور جو مرد ہیں ان کو تیغ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ آپ کعبہ معظمہ کے پاس کھڑے ہو کر جبکہ سارے اہل مکہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ معظمہ سے نکالا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے گھر کے اطراف میں ننگی تلوار لے کر رات بھر آپ کے نکلنے کا اس مقصد سے انتظار کرتے رہے کہ آپ نکلیں اور آپ کو تیغ کر دیا جائے، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کعبہ معظمہ کے احاطے میں آپ کے بدن پر گندگی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ آ کر کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نیک بھائی ہیں اور اچھے برادر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے آج عام معافی کا اعلان ہے، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، تم نے جو ظلم کیا، تم نے جو ستم کیا، تم نے جو ہمیں بے وطن کیا، تم نے جو ہمارا مال و اسباب لوٹا، تم نے ہماری جانوں کو جو نقصان پہنچایا، ہمارے مالوں کو جو نقصان پہنچایا اور ہمارے راستوں میں جو رکاوٹیں پیدا کی اور کانٹے بچھائے، ان ساری تکالیف سے صرف نظر کرتے ہوئے آج تمہاری عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 21 سالہ عداوت اور نفرت کی تاریخ کو اپنی رحمت للعالمین کی شان کے اظہار پر ختم فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان ظلم کرنے والوں نے جواب میں نبی کی طرف سے رحمتوں کے پھول اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھے تو یہ جوق در جوق اور قافلہ در قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونے لگے، اور ہر ایک جو کل تک نبی کا دشمن جانی بنا ہوا تھا آج وہ یہ گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لائق عبادت صرف خدا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو زمانے نے وہ منظر دیکھا اور تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھا، وہ غلام کہ جس کا سایہ بھی انسانوں کے اوپر پڑے،
وہ انسان پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر رب کے عظیم المرتبت گھر کی چھت پر چڑھا دیا اور اسے ارشاد فرمایا کہ تم کائنات کا سب سے عظیم کلمہ اپنی زبان سے بلند کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور وہ کہ کل تک خود جس کی اپنی فلاح کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، نبی کے حکم پر آج وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر ساری دنیا کے لیے فلاح کا پیغام بلند کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اے کائنات کے سارے انسانوں آؤ، ایک غلام جسے محمد عربی کے قدموں سے وابستگی کے بعد وہ عزت ملی ہے کہ کل تک جس کی کامیابی کا خود ٹھکانہ نہیں تھا، آج وہ تمہارے لیے کامیابی کا پیغامبر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عظیم گھر کی چھت کی بلندیوں پر چڑھ کر تمہیں کامیابیوں کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں فلاح کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں بہبود کی دعوت دے رہا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور اس طرح سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کعبے کی چھت پر چڑھا کر عملی طور پر اونچ نیچ کے سارے امتیازات، کالے اور گورے کے ہر فرق کو اپنے قدموں تلے رون کر ختم فرما دیا اور اپنے عمل سے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آج سے تمہاری تاریخ کو بدل کر ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس نئی تاریخ میں کالے اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، غلام اور آقا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، رنگ اور نسل کے سارے فرق مٹا دیے اور فرمایا فرق صرف ایک ہوگا، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم کالے ہو تو بھی انہی سے پیدا کیا گیا ہے، تم گورے ہو تو بھی انہی سے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری نسل کچھ بھی ہو، تمہارا رنگ کچھ بھی ہو، تمہارا مرتبہ اور منصب کچھ بھی ہو، تمہارا عہدہ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ اس لیے سارے امتیازات کو آج محمد عربی اپنے قدموں تلے روند کر صرف ایک معیار فضیلت کا قرار دیتے ہیں، اور یہ وہی معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں طے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں عزت دار، زیادہ شرافت والا، زیادہ کرامت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اور اس طرح ایک عام معافی پر اور شان رحمت للعالمین کے اس عظیم اظہار پر، اس خوبصورت اظہار پر فتح مکہ یہ اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر فاتح کو، ہر قائد کو، ہر سپاہ سالار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب کعبہ سے یہ دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح بندی اور کامرانی اور کامیابی کی دولت عطا کرتا ہے تو یہ صرف تمہارے بازوؤں کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی عطا ہے اور رب کی نعمت ہے، اور یہ مقام اکڑنے کا نہیں بلکہ رب کی بندگی کے احساس کے ساتھ جھکنے کا۔